अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान का इतना खौफ है कि अब इमरान खान का साइफ़र केस में ट्रायल अटक जेल के अंदर आज से किया जाएगा। ये ज़रा मुज़ायका खेज़ नोटिफिकेशन देखें, मैं आपको इसकी असल वजह बताता हूँ। वो कुछ नहीं है जो आपके सामने है, बल्कि पर्दे के पीछे कुछ और है। इसमें लिखा हुआ है कि वज़ारत दाखिला ने बताया है कि सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, जिसकी वजह से लॉ और जस्टिस डिवीज़न को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी का जो स्पेशल कोर्ट में केस है उसको डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में ही सुना जाए। फिर जज ने जुडिशियल रिमांड दिया हुआ है 30 अगस्त 2023 तक। तो अगर जुडिशियल रिमांड पर भेजा हुआ है इमरान खान को, तो जो कार्रवाई होनी है 30 तारीख को, वो किस चीज़ की कार्रवाई होनी है? दोबारा जिस्मानी रिमांड तो नहीं हो सकता इसी केस में, जिसमें इसी जज ने जुडिशियल कर दिया है। वो कैसे दोबारा जिस्मानी रिमांड देगा, आप मुझे बताएं। फिर मुज़ायका खेज़ नाज़रीन कराम बात दोबारा देखें कि इमरान खान के वकलात तकरीबन पिछले 1 साल से लगे हुए हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, अदालत में पेशी ना करवाएं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर स्ट्रेचर पर भी डालकर लाना है, एम्बुलेंस पे भी डालकर लाना है, तो लेकर आओ, पेश तो होना पड़ेगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से जेल के अंदर हम इसकी सारी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। आपको पता है कि ये क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे एक तो कहानी ये है कि ये इमरान खान को पब्लिक के सामने आने नहीं देना चाहते कि फिर से अवाम बड़ी तादाद में बाहर आ गई तो ये जो खौफ की फ़िज़ा है ये फिर से टूट जाएगी। बार बार अवाम ने इन 16 माह में साबित किया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जब तक लोगों को लोग देखते नहीं हैं, जैसे कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, जब कुछ लोग निकलते हैं तो दूसरों में भी हिम्मत पैदा होती है और वो भी आ जाते हैं, तो एक इफ़ेक्ट होता है। तो ये नहीं चाहते कि एक जमे गफ़ीर इमरान खान का इस्तेकबाल करे। जैसे इमरान खान को जब इन्होंने 9 मई को अगवा किया था, तो उनकी रिहाई के बाद किस तरह लाहौर में फ़कीदुल मिसाल इस्तेकबाल अवाम ने किया था। आपको पता है कि अवाम के, लाहौर के जो अवाम हैं उनको क्यों मारा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि क्यों तुमने इमरान खान का ऐसा इस्तेकबाल किया, और वो भी रात के 2-2:30 बजे। उस टाइम लाहौरी पूरे लाहौर में बाहर सड़कों पर खड़े हो गए थे। इसका बदला लाहौर से लिया गया है कि तुम तो किसी ज़माने में सारे पटवारी होते थे, ये तुम इंसान कैसे बन गए, और ये बदला ख़त्म होने में आ ही नहीं रहा। तो अब इमरान खान का ट्रायल अंदर कर रहे हैं ताकि अवाम पूरे मुल्क में सड़कों पे ना आ जाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका में इलेक्शन ईयर स्टार्ट होने में सिर्फ चंद माह बाकी हैं। बाइडन बिल्कुल नहीं चाहता कि इस पे इतनी ज़्यादा रोशनी पड़े जो साइफ़र का मामला है। सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाता चलूँ कि जिस इमरान खान को यहूदी एजेंट ये कहते हैं, उसको निकालने के लिए जो साइफ़र आया था, डोनाल्ड लू ने जो धमकियां दी थी, उसका जो बॉस है वो यहूदी है, टोनी ब्लिंकन यहूदी है खुद। अब इमरान खान को निकालने वाला खुद यहूदी है, और पाकिस्तान में उसको कहा जाता है कि तुम तो काम ही यहूदियों के लिए करते हो। जितनी ज़्यादा लाइमलाइट में आएगा साइफ़र का मसला, जाहिर है कि रिपब्लिकन्स भी शायद इसको उठा लें। मुझे नहीं पता, क्योंकि ये काम असल में इस्टेब्लिशमेंट करवाती है, लेकिन आवाज़ें उठ रही हैं। अब आलमी मीडिया इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद ख़ास तौर पर इस इशू को उठा रहा है, और किसी भी सूरत बाइडन के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अवाम ज़्यादातर ममालिक में असूल पसंद होती है। हिलरी क्लिंटन के सिर्फ ईमेल्स का वाक़या हुआ तो उस पर वो इलेक्शन हार जाती है। यहाँ पे इतने बड़े साइफ़र का मसला है, इतनी शदीद और संगीन धमकियाँ हैं, जिसके बाद एक हुकूमत गिराई गई है। ये इशू उठाया जा सकता है, ये बैड पीआर हो सकता है, तो इसलिए इसको लो लेवल पे रख के इसको बंद कमरों में केस चला के ये चाहते हैं कि इमरान खान को इसमें भी हम कैंगरू कोर्ट से सज़ा दे दें। जो जज है वो हमायूं दिलावर अल्ट्रा प्रो मैक्स है, उसे जो कहेंगे वो करेगा, बल्कि जो लिखा हुआ फैसला हाथ में पकड़ाएंगे वो भी 15 मिनट में 30-40 सफ़हात का फैसला हाथ में पकड़ा देगा। लेकिन इससे भी बढ़ के मिस्र मॉडल पाकिस्तान पर नाफिज किया जा रहा है। हर तरह से मुकम्मल डिक्टेटरशिप, हर इदारा डिक्टेटरशिप के कंट्रोल में, और जो कौम का लीडर है उसको बाहर की हवा नहीं लगने देनी। तो ये मॉडल है जिस पे अमल किया जा रहा है। ये नाज़रीन कराम बात याद रखिएगा कि ये मॉडल अमेरिका ने इजिप्ट को दिया था। जनरल सीसी के पीछे अमेरिका है।
تو یہاں بھی یہ ماڈل امریکہ نے ہی دیا ہے کہ کس طرح سے عوام کے مقبول لیڈر کو آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے، عوام سے اس کا رابطہ کاٹنا ہے، عوام سے اس کو دور کرنا ہے اور پھر موقع پاتے ہی اس کو راستے سے ہٹا دینا ہے۔ کوشش ان کی یہی ہے، یہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں یہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ ایک ایک دن ناظرین کرام جو گزر رہا ہے ان کے پاس وقت کم رہتا جا رہا ہے۔ نواز شریف کو جب بھی یہ پکڑتے تھے فوراً ڈیل کے ذریعے معاملات شروع ہو جاتے تھے۔ عمران خان چونکہ فاؤل پلے نہیں کرتا تو انہیں لگتا ہے کہ ہم جتنا مرضی دباؤ ڈالیں گے، زور زبردستی کریں گے، آگے سے کوئی خاص رد عمل نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹلزم دا ایک ہیل جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کو جب مشرف نے اتارا اور جیل میں ڈال دیا تو نواز شریف ذرا سا پریشان نہیں تھا۔ اب اس کی وجہ جو اس کتاب نے لکھی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جرنیلوں کی کرپشن کا مکمل طور پر پتہ ہے، اس لیے اسے تسلی تھی کہ وہ معاملات طے کر لے گا۔ پھر وہی ہوا، نواز شریف نے معاملات طے کیے اور ملک سے چلا گیا۔ اس کے بعد واپس آیا تو پھر ہاتھوں ہاتھ وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس بار پھر نواز شریف اڑن کھٹولے میں بٹھا کے باہر بھیج دیا گیا، لیکن عمران خان ایسا نہیں ہے۔ نہ وہ جرنیلوں کی کرپشن کو ایکسپلائٹ کرے گا، نہ وہ ججوں کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ وہ حق اور سچ پر کھڑے ہو کے اصول کی لڑائی لڑے گا۔ اس میں اللہ نے اگر اس کے نصیب میں جیت لکھی ہوئی تو وہ اللہ اور عوام کی مدد سے یہ جیت حاصل کرے گا، کسی ڈیل کی وجہ سے حاصل نہیں کرے گا۔ ہاں، کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں لابنگ کر رہی ہے امریکہ میں، یورپ میں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ممالک ایک کوئڈ پرو کیو کی وجہ سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر چپ ہیں۔ جب وہاں کے لوکلز امریکہ میں یا یورپ میں یا برطانیہ میں شور ڈالیں گے تو حکومتیں پھر مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ عوام تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور آپ صرف اس لیے خاموش ہیں کہ پاکستان یوکرین میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی کہ ایک ملک کی جمہوریت آپ بچانا چاہتے ہیں لیکن دوسرے ملک کی جمہوریت آپ نے تباہ کر دی ہے۔ دیکھیں، کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ پیوٹن یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جمہوریت وہاں سے ختم ہو جائے گی، آزادیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ نے پاکستان میں جمہوریت اور آزادیاں ختم کر دی ہیں۔ تو کیا پاکستان کوئی لیسر کنٹری ہے؟ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے؟ یہاں پہ جو 25 کروڑ عوام ہے وہ کیا ہیں؟ اس لیے پاکستان تحریک انصاف لابنگ کر رہی ہے کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو ان پہ تو بولیں، جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس سال ہوئی ہیں، جتنا آئین اور قانون اس سال پامال کیا گیا ہے، بلکہ رائٹلی پٹ کیا ہے سلمان اکرم راجہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا تہس نہس آئین کو 2023 میں کیا گیا ہے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مارشل لاء جب لگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب قانون نہیں ہے، ملک میں آئین نہیں ہے، ایسے ہی ملک چل رہا ہے۔ لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون توڑا ہے۔ پارلیمنٹ بار بار کہتی رہی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، ہم نے پیسے نہیں دینے۔ پارلیمنٹ کو سپریم کہتے ہیں، یعنی جس آئین نے پارلیمنٹ کو سپریم قرار دیا ہے اسی آئین کو پارلیمنٹ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ لوگ جو بار بار گرفتاریاں ڈالتے ہیں یہ صرف تب رکیں گے جب کسی عدالت سے یہ حکم آئے گا کہ اس کے بعد کسی کیس میں تم نے گرفتار نہیں کرنا، اور یہ 2 جگہوں پر ہو چکا ہے۔ ایک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کیا اور علی محمد خان کو ریلیز کروایا۔ پھر بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کو رہا کروایا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اور کسی کیس میں ان کو گرفتار نہیں کرنا جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو جب تک اس طرح کے ججز فیصلے نہیں دیتے یہ بار بار پکڑتے جائیں گے۔ عمران خان کی کیس میں بھی فائنلی اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو یہ ایک کے بعد کبھی کسی کیس میں تو کبھی کسی اور کیس میں پکڑتے جائیں گے، کیونکہ کسی قانون اور آئین کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور سٹینڈ لینے والے ججز جو ہیں وہ مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں، مسلسل ان کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا ججز کوئی ایسے ہوں جو یہ سٹینڈ لے سکیں، جو کھڑے ہو سکیں اور جو بول سکیں کہ بس اب گرفتاری نہیں کرنی۔
اس لیے بھی آواز اٹھانا عالمی سطح پر بڑا ضروری ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک سے بھی رابطے کیے جانے چاہیے، حالانکہ ان کو آزادیوں کی تو فکر نہیں ہے، لیکن عرب ممالک سے یہ رابطے ضرور ہو سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ملک ابھی چل رہا ہے، نہ آپ کی سرمایہ کاری محفوظ ہوگی پاکستان میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں گے پاکستان میں اس طرح سے، تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ ہو کہ آپ کی سرمایہ کاری سے آپ کو ریٹرن بھی زبردست ملے، آپ کو ایک ایسی فضا ملے جہاں پہ آپ پیسہ کما سکیں، آپ بھی کمائیں، ہمیں بھی فائدہ ہو۔ ہر ملک کو اس طرح کی لابنگ کرنی چاہیے، سعودی عرب اور چین سے بھی رابطہ کریں، یورپی یونین اور امریکہ سے بھی، اور انہیں بتائیں، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو عمران خان کا یہ امیج بنا دیا گیا ہے کہ یہ دینی انتہا پسند ہے، یہ مذہب کا نظام یہاں رائج کرنا چاہتا ہے، یہ شریعت لے آئے گا، لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کرنے پر کوڑے مارے جائیں گے، لوگوں کے سر قلم کیے جائیں گے، یہ وہاں پر بتایا گیا ہے، اور ہمارے سمجھدار لوگوں نے امریکہ اور یورپ کو یہی بتایا ہے۔ لابنگ کے لیے ناظرین کرام جو لوگ ہائر کیے ہیں، کسی کو $20,000، کسی کو $30,000 جو دیا گیا، وہ یہی لابنگ کرتے رہے کہ یہ ریلیجس فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ آ کر پاکستان کو پتھروں کے زمانے میں لے جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ یہ سائفر کیس اتنا بھونڈا کیس ہے ناظرین کرام کہ اگر یہ کسی کھلی عدالت میں ہو تو یہ سارے اگلے ہی دن سزائے موت کے حقدار ہیں۔ ذرا سوچیں، سازش عوام کو بتانا جرم ہے یا سازش کے ذریعے ایک حکومت گرانا جرم ہے؟ عوام جانتی ہے کہ کس نے جرم کیا، اور عوام جانتی ہے کہ کس کے خلاف جرم ہوا ہے۔ یہ جرم عمران خان کے خلاف صرف نہیں ہوا، بلکہ 25 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، 25 کروڑ لوگوں کی چنی ہوئی حکومت ایک امریکی دھمکی پر گرا دی ہے۔ اگر یہ غداری نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ غداری کسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔